آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ عمر۔ سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بین الاقوامی خبریں۔ سب سے پہلے سنتے ہیں حدیث شریف۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، مسلم شریف۔ فجر کی 2 رکعات سنت دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ سعودی عرب نے کامیاب اور محفوظ حج کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے رواں حج سیزن کامیاب اور محفوظ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ سنہوا نیوز ایجنسی نے سعودی پریس ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ سعودی شہزادہ خالد الفیصل، جو مرکزی حج کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے تمام سیکیورٹی خدمات اور صحت کے سطحوں پر سال 2022 کے حج کی کامیابی کا اعلان کیا۔ شہزادہ نے کہا کہ حکومتی کوششوں اور منصوبوں کے ساتھ ساتھ حاجیوں کی خدمت کرنے والے تمام افراد کی بدولت حاجیوں میں کوئی حادثہ یا وبائی بیماری کی اطلاع نہیں ملی۔ در اثنا وزیر صحت فہد الجلاجیل نے کہا ہے کہ موجودہ حج سیزن کے لیے صحت کا منصوبہ کامیاب رہا، کیونکہ وہاں کوئی وبائی بیماری یا صحت عامہ کے دیگر بڑے واقعات نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مقدس مقامات پر صرف 38 کووڈ-19 کیسز کا پتہ چلا اور ان سب کے ساتھ ہیلتھ پروٹوکول کے مطابق نپٹا گیا۔ مکہ لائٹ ریل نے کووڈ-19 کی وبائی بیماری کی وجہ سے 2 سال کی معطلی کے بعد 6 جولائی اور 12 جولائی کے درمیان حجاج کی نقل اور حمل کی خدمات کو دوبارہ کھول دیا، جس سے سینکڑوں اور ہزاروں عازمین کو وقت پر محفوظ طریقے سے پہنچایا گیا۔ اس سال بھی سال 2020 میں کورونا وائرس پھیلنے کے بعد پہلا موقع ہے کہ سعودی عرب نے غیر ملکی عازمین کو حج کرنے کی اجازت دی، کیونکہ پچھلے 2 سیزن صرف ملکی عازمین تک محدود تھے۔ صدر شی جن پنگ کی زیرو کووڈ پالیسی کی ناکامی کی وجہ سے ان دنوں چین کے چھوٹے بینکوں کو کئی الزامات اور مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وجہ سے ہزاروں جمع کنندگان نے ژینگ ژو برانچ کے باہر مظاہرہ کیا اور صبح ہینان کے 4 دیہات کے بینکوں میں جمع رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ بینک پر ڈپازیٹر کے کیش نکالنے کو روکنے کا الزام ہے، جس نے ہزاروں چھوٹے بچت کرنے والوں کو پریشان کر دیا ہے۔ جمع کرنے والوں نے بینک میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی، لیکن دوسری طرف موجود کچھ نامعلوم افراد اور پولیس نے انہیں روک دیا۔ تاہم کچھ مظاہرین پھر بھی بینک برانچ میں داخل ہو گئے۔ پیپلز بینک آف چائنا کی ژینگ ژو برانچ کے باہر تقریباً 3000 ڈپازیٹرز نے مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہ اب تک کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا۔ ہینان کے اہلکاروں کے خلاف بدعنوانی اور تشدد کی مذمت کرنے والے بینرز بھی سوشل میڈیا پر دکھائی دیے۔ ووہان میں ہیضے کی وبا پھوٹنے کا خطرہ، بعض علاقے بند۔ چین کے ووہان یونیورسٹی نے اپنی ایک جاری کردہ رپورٹ میں ہیضے کی وبا پھوٹنے کا خطرہ ظاہر کیا ہے۔ یہ رپورٹ ہیضے کا بظاہر ایک کیس سامنے آنے پر جاری کی گئی ہے، مگر خطرہ ہے کہ اس کے بعد مزید کیسز سامنے آ سکتے ہیں اور تیزی سے وبائی شکل اختیار کر جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ضلعی محکمہ صحت کے مطابق ہیضے کے بارے میں نمونہ جات حاصل کر لیے گئے ہیں اور متعلقہ گلی کوچوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ محکمہ کے مطابق یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو اس بیماری کے اثرات ملنے کے بعد یہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ نیز متعلقہ جگہوں کو بند کرنے کے ہیضے کے وائرس کو غیر مؤثر بنانے کی کوشش بھی شروع کر دی گئی ہے۔ تاہم ابتدائی اطلاع کے بعد مزید کسی ایسے کیس کی نشاندہی یا اطلاع سامنے نہیں آئی ہے۔ واضح ہے، ہیضے کی بیماری ایک وائرل بیماری ہے جو غذا یا پانی کے آلودہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ بیماری چین میں بہت کم ہے۔ رواں سال ماہ مارچ میں اس کا ایک کیس سامنے آیا تھا، جبکہ پچھلے سال کے دوران ایسے ہیضے کے 5 کیسز کا پتہ چلایا گیا تھا، لیکن مقامی ماہرین کو ووہان سے ہیضے کے جراثیم ملنے سے تشویش میں مبتلا کیا ہے۔ کووڈ-19 کی بیماری بھی اس ووہان سے شروع ہوئی تھی، تب سے چین کے شعبہ صحت نے غیر معمولی احتیاطیں شروع کر رکھی ہیں۔ کورونا کے حوالے سے بھی چین کی طرف سے صفر برداشت ظاہر کی گئی، لیکن اس کے باوجود ملک بھر میں کورونا وائرس بھڑک اٹھا تھا۔ ادھر چین میں ہیضے کو بیماریوں میں درجہ اول دیا جاتا ہے۔ یہ درجہ کسی بیماری کے خطرناک ہونے کی وجہ سے ہی دیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے بندروں سے پھیلنے والے بیونک طاعون کو اس کی خطرناکی کی وجہ سے چین میں درجہ حاصل ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا اس بارے میں کہنا ہے کہ اب تک جن چند افراد میں اس کی علامات سامنے آئی ہیں، انہیں زیادہ پانی پلا کر بہتر کیا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر انہیں علاج کے بغیر چھوڑ دیا گیا تو ہیضہ محض چند گھنٹوں میں ان مریضوں کے لیے جان لیوا بن سکتا ہے۔ سری لنکا میں سیاسی اور معاشی بحران پر حکومت کے خلاف ہنگامہ آرائی کے بعد صدر گوٹابایا راجاپکسے نے اعلان کیا ہے کہ وہ 13 جولائی کو مستعفی ہو جائیں گے۔ اب سری لنکا کی پارلیمنٹ 20 جولائی کو نئے صدر کا انتخاب کرے گی، جو گوٹابایا راجاپکسے کی جگہ لیں گے۔
اس کا اعلان پارلیمنٹ کے اسپیکر مہندا پایا ابھے وردھن نے پیر کو کیا۔ یہ فیصلہ تمام پارٹیوں کے لیڈروں کی ایک اہم میٹنگ کے دوران لیا گیا۔ صدر راجہ پکسے نے ابھی تک باضابطہ طور پر استعفیٰ نہیں دیا ہے، تاہم انہوں نے ہفتے کو اسپیکر کو آگاہ کیا تھا کہ وہ 13 جولائی کو اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ وزیر اعظم رانیل وکرما سنگھے نے یہ بھی کہا ہے کہ نئی حکومت بننے کے بعد وہ بھی استعفیٰ دے دیں گے۔ ابھی وردھن نے کہا کہ بدھ کو راجہ پکسے کا استعفیٰ موصول ہونے کے بعد 15 جولائی کو پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے گا، جس میں خالی نشستوں کا اعلان کیا جائے گا اور 19 جولائی کو نامزدگی کو قبول کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نئے صدر کے انتخاب کے لیے پارلیمانی ووٹنگ 20 جولائی کو ہوگی۔ راجہ پکسے نے عوامی بغاوت کے بعد پارٹی رہنماؤں کی جانب سے استعفیٰ دینے کی درخواستوں کو قبول کرتے ہوئے ہفتے کو استعفیٰ دینے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ سری لنکا کے آئین کے تحت اگر صدر اور وزیر اعظم دونوں مستعفی ہو جاتے ہیں تو پارلیمنٹ کے اسپیکر زیادہ سے زیادہ 30 دن کے لیے قائم مقام صدر کے طور پر کام کریں گے۔ پارلیمنٹ 30 دنوں کے اندر اپنے ممبروں میں سے ایک کا انتخاب کرے گی، جو صدر گوٹابایا کی موجودہ مدت کے بقیہ 2 سال کے لیے خدمات انجام دے گا۔ صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی گزشتہ 15 سالوں سے برسر اقتدار ہے۔ ناقائدین کا تاہم کہنا ہے کہ کراچی کے بنیادی ڈھانچے، پبلک ٹرانسپورٹ، پانی، بجلی کے مسائل کو حل کرنے میں کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ کراچی کبھی عروس البلاد ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس شہر کی شناخت ٹوٹی ہوئی سڑکیں، ابلتے گٹر اور جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر ہیں۔ اس کے علاوہ غیر قانونی طور پر تعمیر کی جانے والی کثیر المنزلہ عمارتوں نے اس شہر کے حسن کو گہنا کر رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر شہری یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ملک کے خزانے میں 70% ریونیو دینے والا شہر کراچی کیوں لاوارث ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں کتنا بدل گیا پاکستان؟ گلوبل مارکیٹ ریسرچ کرنے والی معروف کمپنی ایپسوس کے مطابق پاکستان کے 50 شہروں اور 500 دیہاتوں میں رہنے والے 12 سال سے زائد عمر کے 15,000 افراد کی آرا سے اکٹھے کیے گئے ڈیٹا کا سائنسی تجزیہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں کمی آ رہی ہے۔ ریڈیو سننے والے اور اخبارات پڑھنے والے لوگوں کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے۔ لوگ شہروں کی طرف بسنے جا رہے ہیں اور کم ہوتی ہوئی زرعی زمین کی وجہ سے پاکستان کی زرعی شناخت مدھم پڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس اسٹڈی میں 2010 سے 2020 کے دوران پاکستانی صارفین کے رویوں اور رجحانات کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ اس اسٹڈی کے نتائج پر مبنی حال ہی میں جاری کی گئی ایپسوس کنزیومر بک 2022 کے مطابق پاکستان میں باہر جا کر کھانا کھانے، ریڈی میڈ کپڑے پہننے، چاکلیٹ کھانے، آن لائن شاپنگ کرنے اور بالوں کو رنگنے کے رجحان میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس اسٹڈی کے مطابق 91% پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے حالات کی بہتری کی کوشش کرنی چاہیے اور مستقبل کی فکر چھوڑ دینی چاہیے۔ 37% پاکستانی اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں اور 64% اچھے کپڑوں میں نظر آنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں ورزش اور جاگنگ کرنے والوں کی تعداد میں 5% اضافہ ہوا ہے، جبکہ 21% پاکستانی جوان رہنے کی خواہش لیے ہوئے ہیں۔ استنبول میں شدید بارش سے املاک ہوئی تباہ۔ ترکیہ کے شہر استنبول میں عید الاضحیٰ کے دوسرے روز شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے کئی مکانات، دفاتر، دکانیں اور کارخانے زیر آب آ گئے۔ شہر میں موسلادھار بارش ہوئی، جس نے دارالحکومت انقرہ کے بعد ملک کے دوسرے بڑے شہر کو پانی میں ڈبو دیا۔ ترکیہ کے محکمہ موسمیات کی جانب سے استنبول اور 20 دیگر ریاستوں میں مزید بارانی طوفانوں کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ عظیم تر استنبول میونسپلٹی کے ایک ذریعے جس کے سربراہی اکرم اماموگلو کر رہے ہیں، انہوں نے العربیہ.net کو اس بات کی تردید کی ہے کہ گزشتہ گھنٹوں میں بارش کے بعد آنے والے سیلاب کے نتیجے میں شہر میں انسانی جانی نقصان ہوا ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ سیلابی ریلوں سے املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ ذرائع نے کہا کہ اتوار کو بھی کئی گھنٹوں تک بارش جاری رہی۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes,
then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction cost and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.